اگر آپ صرف کہانی سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو بہت بور کرے گی، کیونکہ یہ کہانی آپ کو معاشرے کی حقیقت دکھاتی ہے۔ وہ وکٹوریہ ہسپتال کے مین گیٹ سے باہر آتا ہے، کپڑے بوسیدہ، چہرہ ہاتھ اور پیر میلے کچیلے، آنکھوں پر مسلسل جاگنے کے اثرات، پیشانی یعنی ماتھے پر مسلسل پریشانی اور افسردگی کی وجہ سے بل، اور ہاتھ میں سب سے بڑا عذاب دوائیوں کی پرچی، سامنے BCO میڈیکل اسٹور اور جیب میں صرف واپسی کا کرایہ رحیم یار خان جانے کا۔ وہ سڑک کراس کر کے دوسری طرف جانے کی کوشش کرتا ہے اور جلدی اور بے دہانی میں وہ کار کے سامنے آ جاتا ہے۔ کار کی بریک لگتی ہے اور پچھلی 2-3 کاریں بھی رک جاتی ہیں اور 2-3 موٹر سائیکل سوار بھی رک جاتے ہیں۔ کار والا کار کا شیشہ نیچے کر کے کہتا ہے، اندھا ہے کیا؟ ایک بائک والا بولتا ہے، کیوں پاگلوں کی طرح چلا جا رہا ہے، تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ اور وہ بائک والا کار والے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، چھوڑو یار، یہ پتہ نہیں دیہاتوں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ اس بائک والے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کی نفسیات ایسی ہی تھی۔ کچھ لوگوں کی نفسیات ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کسی آدمی کو دیکھتے ہیں جو ان سے پیسہ اور دولت میں زیادہ ہے، اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کی چاپلوسی لازمی کرتے ہیں۔ خیر، وہ سڑک کراس کر کے ایک میڈیکل اسٹور پر جاتا ہے اور پرچی پکڑاتا ہے۔ میڈیکل اسٹور والا اسے گھور کر دیکھتا ہے جیسے وہ اس کی حیثیت کا اندازہ لگا رہا ہو، پھر سرد لہجے میں کہتا ہے، کتنے دن کی دوائی چاہیے؟ وہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ 1 دن کی کتنے کی بنے گی؟ دکاندار غصے سے گھورتا ہے، پھر حساب لگا کر کہتا ہے، 1300 کی۔ یہ سن کر اس کی دل کی دھڑکنیں مزید بڑھ جاتی ہیں اور چہرے پر کچھ جگہ بچی تھی وہاں بھی اب افسردگی چھا جاتی ہے۔ دکاندار، جلدی کر بھائی، اور لوگ بھی کھڑے ہیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے کہتا ہے، 3 دن کی بنا دو۔ دکاندار اپنے ملازم سے تحقیر آمیز لہجے میں کہتا ہے، دے دے یار اسے دوائی۔ ساتھ کھڑے دوسرے لوگ جو دوائی لینے آئے تھے اس کی طرف تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، مگر ان میں سے ایک شخص اس کے چہرے کو حیرت سے دیکھتا ہے۔ دوائی پیک ہو جاتی ہے۔ وہ جیب سے پیسے نکالتا ہے، 100 50 کے نوٹ وہ گنتی کرتا ہے، جلدی میں، ڈرتے ہوئے۔ نوٹ بھی پرانے اور بوسیدہ اسی کی طرح کے۔ جلدی میں کچھ نوٹ نیچے گر جاتے ہیں۔ دکاندار غصے سے کہتا ہے، کیا کر رہا ہے یار، تو پاگل ہے؟ پورا دن تجھ سے حساب کتاب کرتے رہیں گے۔ وہ جلدی سے جھکتا ہے اور پیسے اٹھا کر سارے دکاندار کو دے دیتا ہے۔ دکاندار نفرت سے پیسے لیتا ہے اور گنتی کرتا ہے۔ بل 3900 کا تھا اور پیسے 4200۔ دکاندار 300 اسے واپس کر دیتا ہے۔ 300 روپے واپس پا کر جیسے وہ امیر ہو گیا ہو اور کچھ سوچتا ہوا ایک سائڈ پر چل پڑتا ہے۔ ایک چائے کے ڈھابے پر رکتا ہے۔ وہ جانتا ہے یہاں مضر صحت چائے ملے گی، مگر اس کی کل کائنات وہاں پڑا ایک مریض اور جیب میں 300 روپے ہیں۔ وہ 60 کی 2 کپ چائے لیتا ہے، 40 کے 2 سپر بسکٹ اور 100 روپے کے گلے ہوئے کیلے جو صرف مریض کے لیے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا کہ مریض کو زیادہ سے زیادہ پھل دو۔ پھر وہ دوبارہ روڈ کراس کر کے ہسپتال کی طرف آ گیا۔ وہ ایک جنگ جیت چکا تھا تاکہ باقی کی جنگیں ہار سکے، تاکہ اندر جا کے اپنے مریض کو 3 دن کی دوائی دے سکے، جبکہ دوائی 10 دنوں کی تھی۔ اپنے مریض کو پھل یعنی گلے ہوئے کیلے کھلا سکے، کئی اور ذلت امیز جنگیں ہار سکے، لیکن وہ فی الحال جیت چکا تھا۔ میں نے اسے ہسپتال کے دروازے پر روک لیا اور کہا، میں نے سب دیکھا ہے، تم اتنے بدحواس کیوں ہو رہے ہو؟ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ اپنی حالت دیکھو، تمہارے جسم سے تعفن زدہ بدبو آ رہی ہے، اور اپنا چہرے اور لباس کو دیکھو، 4 لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ ہم چلتے ہوئے بڑی گیلری میں داخل ہوئے۔ ہر طرف مریض اور شور، زندگی کا سب سے بدنما پہلو، ہر طرف چیخ چیخ کر خود کو عیاں کر رہا تھا۔ ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے، ہر طرف مریض اور ان کے اہل خانہ۔ وہ ایک حصے میں پہنچا جہاں اس کی 4 یا 5 سالہ بچی اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں اندر، چہرہ کمزوری اور مسلسل بیماری کی وجہ سے بدنما اور خوفناک لگ رہا تھا۔ یہاں میرا مقصد معصوم بچی کی توہین کرنا نہیں ہے، میں نے وہ بیان کیا جیسا میں نے دیکھا۔ بچی باپ کو دیکھ کر مسکرائی۔ جیسے ہی اس بچی نے باپ کو دیکھ کر مسکرایا، میں ہار گیا۔ اسی وقت
میں اپنی زندگی کو لے کر بہت فخر محسوس کرتا تھا، جیسے میں بہت کچھ ہوں، مگر مجھے آج تک اتنی بڑی اپریسیشن نہیں ملی تھی۔ میں ہار گیا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے والد نے پیچھے مڑ کر ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے پر اعتماد بنا دیا، جس نے مجھے نڈر بنا دیا۔ اس کے باپ نے پیچھے مڑ کر کہا، دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ؟ اب سوچو، کون دنیا، کون چار لوگ؟ میں اس کی بات پر بہت شرمندہ ہوا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت باندھی اور ایک سوال اس سے اور بھی پوچھنا تھا، اور وہ پوچھ ہی لیا۔ سوال یہ پوچھا کہ اتنی ساری زندگی کے باوجود سکون کیسے حاصل کرتے ہو؟ دوستو، یہاں لفظ زندگی ایک استعارہ ہے، کیونکہ یہ سب کچھ زندگی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر زندگی نہ ہوتی تو اسے وہ سب کچھ سہنا نہ پڑتا۔ تو اس معصوم بچی کے باپ نے ایک شعر میں جواب دیا، ایک ایسا شعر جس میں افسردگی ہے مگر پھر بھی امید کی جھلک ہے۔ اس نے شعر پڑھا، اس نے بتایا کہ سکون اس سے کتنا دور ہے۔ شعر یوں تھا کہ اور کتنا بڑھوں میں تیری جانب، اور کتنا بڑھوں میں تیری جانب، تو ہے کہ آسمان بنا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ؟ اب سوچو، کون دنیا، کون چار لوگ؟